जाली ऑडियो की कहानी, दूध का दूध पानी का पानी। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की मुबैना ऑडियो इधर से उधर जोड़कर बनाई गई। मुबैना ऑडियो की शुरुआत में जस्टिस साकिब निसार ने कहा, बदकिस्मती से आज मुझे कुछ बेबाक होने दें। बिल्कुल यही जुमला लफ्ज बलफ्ज जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने 13 जनवरी 2018 को अपनी तकरीर में अदा किया था। आगे के जुमलों में एक और शख्स की भी आवाज आई जो मुबैना तौर पर साकिब निसार से कह रहा है कि मेरे ख्याल में बेटी को सजा देनी बनती नहीं है। लीक ऑडियो में तासुर दिया जा रहा है कि ये मरियम नवाज की बात हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि साकिब निसार ने ये तमाम जुमले अपनी एक तकरीर में इस्तेमाल किए थे। इस पूरे जुमले में सिर्फ ना का फर्क है, यहाँ बड़ा बारीक काम किया गया। तकरीर में साकिब निसार जब दोस्तों कहते हैं तो वो अपने कानूनदान दोस्तों को मुखातिब कर रहे हैं, जबकि ऑडियो में तासुर दिया जा रहा है कि दोस्तों से मुराद कुछ और लोग हैं जिन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक। साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करती ऑडियो टेप जाली करार दे दी। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, ये मेरी आवाज़ ही नहीं, फैब्रिकेटेड ऑडियो को मुझसे मंसूब किया जा रहा है। मेरी तकारीर को जोड़कर जाली ऑडियो क्लिप जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अदालत ऑडियो क्लिप मामले को भी केस का हिस्सा बनाए। पीनल कोड के तहत इस मामले को भी सुनना चाहिए। साकिब निसार से मंसूब ऑडियो में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देने की बात हो रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। जुडिशरी और फौज के खिलाफ कैंपेन चलाना बंद करें। आइन में इन दोनों इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अदलिया और फौज के खिलाफ मुहिम चलाना बंद करें। आइन में दोनों इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। फवाद चौधरी का नून लीग को पैगाम, कहा ऑडियो वीडियो लीक के बजाय इनकी रसीदें सामने आनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ के मुकदमात चलते ही कभी ऑडियो तो कभी वीडियो लीक आ जाती है। दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग की मुहिम तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं, फौज और अदलिया के खिलाफ है। बोले, इस्लामाबाद में एक तकरीब फॉरेन फंडिंग के तहत हुई, जजेस के साथ धोखा किया, नहीं बताया गया कि नवाज शरीफ भी तकरीब में होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासत से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। अजीमुशान स्कीम का पता साबिक चीफ जस्टिस के नए ऑडियो क्लिप से चलता है। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं वक्त आ गया इनकी गलतियों को दुरुस्त किया जाए, कौम इंसाफ की मुंतज़िर है। मामला है तो बड़े भाई साहब के मेहरबानी करिए जरा और ध्यान करना चाहिए जरा नहीं का हां अगर चोरी सर्वर का ख्याल करना चलो जी कोई बस मेरा करता है मेहरबानी के कल खत्म होगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आप सिर्फ नून लीग की तारीख याद रखें, ये वही हैं जिन्होंने जस्टिस क़य्यूम से मर्जी के फैसले कराए। ये एक माफिया है जो ज़ाती मफादात में इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ बनाता है। वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इजलास में साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो का भी तज़किरा हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा इंतखाबात हर सूरत EVM पर ही कराए जाएँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा EVM पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं को वोटर लिस्टों पर भी काम करने की हिदायत। मैंने देखी तो मुझे उसी वक्त लगा कि ये जाली है, क्योंकि मुझे लगा है कि ये एडिटेड है। जो चीजें इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, साकिब निसार साहब को भी बतौर जज भी जानता हूँ, बतौर इंसान भी जानता हूँ, ही कैन नॉट डू ऑल। ऑडियो सुनकर पहला रद्द-ए-अमल यही था कि ये जाली है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन का जाली ऑडियो बनाने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। कहा, अदलिया को बदनाम करने की साजिश हो रही है।
رانا شمیم کے بیان حلفی کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان کا کہنا ہے مہم کا مقصد عدلیہ کے نواز شریف سے متعلق فیصلے ختم کرانا ہے۔ میں جتنا ثاقب نثار کو جانتا ہوں وہ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ چوبیس نومبر کو ہونے والی سماعت ملتوی کی جائے، مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست۔ موقف اپنایا، 24 نومبر کو وکیل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں۔ مریم نواز کی اپیل کے ساتھ ہی متفرق درخواست کو بھی سنا جائے گا۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں مریم صفدر وہ مجرم ہیں جو سزا کے خلاف اپنی ہی اپیل پر التوا لے رہی ہیں۔ جولائی 2018 میں سزا کے خلاف اپیل دائر کی گئی، 3 سال 3 ماہ ہو گئے، موصوفہ کیس ہی آگے نہیں چلنے دے رہی۔ سب سے بڑی بیماری جو قوم کو لاحق ہے وہ موجودہ حکومت اور عمران خان کی شکل میں۔ اس ناسور کے خاتمے کے لیے تمام نسخے، تمام تجاویز کل کے سربراہی اجلاس میں رکھ دی جائے گی۔ موجودہ حکومت کی شکل میں قوم کو بیماری لاحق ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مہلک بیماری سے نجات کے لیے نسخے بتائے ہیں۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آج کے اجلاس میں لاہور کے جلسے، لانگ مارچ اور استعفے کی بھی تجاویز آئیں۔ آج سربراہی اجلاس میں تجاویز اور سفارشات پر فیصلہ ہوگا۔ مشترکہ اجلاس میں منظور قوانین کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ تنقید برائے تنقید کرنے والوں کا ماضی داغدار ہے۔ پی ڈی ایم ملک کی ترقی چاہتی ہے، نہ عوام کی خوشحالی۔ غیر فطری اتحاد کو ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اراکین قومی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ کہا وسائل پر سب سے پہلا حق پسماندہ ترین علاقوں کا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ طے پا گئے ہیں۔ آئی ایم ایف پاکستان کو تقریباً $1 بلین دے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات طے پا گئے، پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں پیٹرول پر ہر ماہ $4 پی ڈی ایل بڑھانا پڑے گا۔ آئی ایم ایف نے تسلیم کیا کہ کورونا کے باوجود معیشت میں بہتری آئی۔ حماد اظہر نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ انرجی پر معاہدہ ہوا، پرانے معاہدوں کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھانا پڑ رہی ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے کا انڈسٹریل اور گھریلو صارفین پر اثر نہیں پڑے گا۔ پاکستان کی افغانستان کے لیے انسانی بنیاد پر $5 ارب کی امداد کی منظوری۔ وزیر اعظم کا افغانستان کے لیے قائم خصوصی بین الوزارتی رابطہ سیل کا دورہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت افغان امور پر اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر کی شرکت۔ مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے بتایا افغانستان سے پاکستان اہم درآمدات پر سیلز ٹیکس میں کمی کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ اسموگ اور بڑھتی ہوئی آلودگی، پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ۔ لاہور کے سرکاری اور نجی اسکول ہفتے میں 3 روز بند رہیں گے۔ ہفتہ اتوار اور پیر کو چھٹی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ 27 نومبر سے 15 جنوری تک نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد ہوگا۔ لاہور کے تمام نجی دفاتر بھی ہفتے میں 3 روز بند رہیں گے۔ چوبیس نومبر کو رپورٹ جمع کرانی ہے، 2 بلڈنگیں گرانی ہیں۔ سندھ کنٹرول اتھارٹی ان ایکشن، نسلا ٹاور اور تجوری ہائٹس گرانے کے عدالتی احکامات پر عمل درآمد، راتوں رات آپریشن شروع۔ ابتدائی آپریشن میں صرف دیواریں توڑی جائیں گی۔ حکام کا کہنا ہے حفاظتی اقدامات مکمل نہ ہونے پر آپریشن کچھ دیر کے لیے روک دیا ہے۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کا ڈرامائی اختتام، گرین شرٹس کا اعصاب شکن مارکا جیت کر وائٹ واش۔ پاکستان 5 وکٹوں سے فاتح، 125 رنز کے تعاقب میں میچ کا فیصلہ آخری گیند پر ہوا۔ محمد نواز نے چوکا مار کر بنگلہ دیشی فینس کے خواب چکنا چور کر ڈالے۔
بنگال ٹائیگرز کو ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار T20 سیریز میں 3-0 سے شکست. 43 رنز بنانے والے حیدر علی پلیئر آف دی میچ قرار پائے. محمد رضوان ایک اور پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے. میچ بنایا، پھنسایا، پھر بچایا. پاکستان ہارتے ہارتے جیت گیا. 19 اوور پر ایک اوور بھاری، شائقین کی سانسیں تھم گئیں. آخری اوور میں 3 اہم وکٹیں گرا کر بنگال ٹائیگرز نے میچ میں واپسی کی. آخری گیند پر ڈرامہ بھی خوب ہوا. پھر محمد نواز نے چوکا مار کر دی اینڈ کر دیا. کپتان محمود اللہ ہیرو بنتے بنتے رہ گئے. لاڑکانہ ایکسپریس شاہنواز دہانی کا انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز. بنگلہ دیش کے خلاف T20 ڈیبیو پر وکٹ حاصل کر کے پرجوش انداز میں جشن منایا. یہ ہوتی ہے محبت، اسے کہتے ہیں پیار. بنگلہ دیش پاکستان کرکٹ ٹیم کا دوسرا گھر بن گیا. ڈھاکہ میں شائقین پاکستان ٹیم سے والہانہ محبت کا اظہار کرنے سڑکوں پر امڑ آئے. جم غفیر نے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم اور گرین شرٹس کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے پشاور کور کی کمان سنبھال لی. کمان کی تبدیلی کی تقریب پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی. لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے پشاور کور کی کمان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو سونپی. بھارت کی بے شرمی اور ڈھٹائی. اپنا طیارہ تباہ کرا کے پاکستان کی قید میں رہنے والے بھارتی پائلٹ کے لیے اعزاز. پاکستانی F-16 گرانے کا جھوٹا دعویٰ کر کے ابھینندن کو تیسرا بڑا فوجی اعزاز ویر چکرا دے ڈالا. دنیا نے دیکھا تھا، پاک فضائیہ نے ابھینندن کا طیارہ تباہ کیا، جنگی قیدی بنایا، چائے بھی پلائی. ابھینندن اپنے طیارے کا ملبہ اور یونیفارم تک پاکستان میں چھوڑ گیا. بھارت نے خفت مٹانے کے لیے اپنے ہارے ہوئے سپاہی کو ہیرو بنانے کی کوشش کی. پاکستان تردید کر چکا کہ بھارت نے کوئی طیارہ نہیں گرایا. امریکی جریدے فارن پالیسی میگزین بھی اپنی رپورٹ میں واضح کر چکا کہ پاکستان میں F-16 طیاروں کی گنتی پوری ہے. اچ شریف کے قریب افسوسناک ٹریفک حادثہ. ٹائر پھٹنے کے باعث کار پول سے ٹکرا گئی. ایک ہی خاندان کے 5 افراد لقمہ اجل بن گئے. جاں بحق ہونے والوں میں میاں بیوی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل. 5 افراد شادی میں جا رہے تھے. لاشیں رورل ہیلتھ سینٹر منتقل. پرائم منسٹر عمران خان اور ہمارے صدر جناب عارف علوی صاحب، میں آپ دونوں کی بڑی مشکور ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. ڈرامہ رائٹر سیما غزل پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا. صدر اور وزیر اعظم سے مدد کی اپیل. ویڈیو پیغام میں کہا لنگز ٹرانسپلانٹ امریکہ میں ہوں گے. امید ہے میرے علاج کے لیے اقدام کیا جائے گا. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی 2025 کا کامیاب انعقاد ہوگا. ICC پر امید. ICC چیئرمین کہتے ہیں پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ جاری ہے. ICC حکام کہتے ہیں ٹاس جیتو میچ جیتو کی بات آسٹریلیا کے T20 ورلڈ کپ میں نہیں ہوگی. ٹیمیں اس کا توڑ نکال لیں گی. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2134 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 213 درہم. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد.